حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے، عطا کیا ہوا سارا برم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے، میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے، قسم علی کی میرے دم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے، یزیدیت کو ہوئے سرنگوں زمانہ ہوا، یزیدیت کو ہوئے سرنگوں زمانہ ہوا، اور بلند آج بھی لیکن علم حسین کا ہے، فلک کی آنکھ سے گرتے ہیں آج بھی آنسو، فلک کی آنکھ سے گرتے بھی ہیں آج بھی آنسو، فلک کے آج بھی سینے میں غم حسین کا ہے، اور خدا نے دی ہے انہیں جنتوں کی سرداری، خدا نے دی ہے انہیں جنتوں کی سرداری، خدا بھی دیکھ اسد ہم قدم حسین کا ہے، پر محمد آل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ این مقام خانه امام جعفر صادق ہے۔ امام جعفر صادق هر موقعی که کربلا مشرف میشد اینجا زندگی میکرد، اینجا میامد، بعد از اینجا راستگار حرم میشد. امام جعفر صادق در مورد کربلا خیلی حساس بود. میگن که ماه محرم که دیده میشد صدای گریه از خانه امام جعفر صادق بلند میشد. یہ امام جعفر صادق کا گھر ہے، اور جب بھی امام جعفر صادق کربلا کی زیارت کرنے اس جگہ ٹھہرتے تھے، یہاں ٹھہرتے تھے اور پھر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے تھے، اور امام جعفر صادق نے بڑی تاکید کی ہے زیارت کی، اور فرمایا ہے کہ زیارت امام حسین کو کبھی آپ ترک نہ کریں۔ حالانکہ امام جعفر صادق کے زمانے میں ہوتا تھا کہ پابندی تھی زیارت پر، جو آدمی زیارت کے لیے آتا تھا اس کے ہاتھ کٹ جاتے تھے، دو آدمی آتے تھے ایک شہید ہو جاتا تھا۔ امام جعفر صادق خیلی در مورد زیارت امام حسین تاکید می‌کرد. حالانکه در زمان امام جعفر صادق مردم به خاطر شهادت، به خاطر زیارت امام حسین شهادت می‌رسیدند، دستشون رو می‌بریدند. یک دفعه یک خانمی آمد می‌خواست زیارت امام حسین بره، نزدیک زیارت شد، مامورای دولتی گفتن که خانم میخواد زیارت کنی؟ گفت بله. گفت باید دستت از بدنت جدا کنی، این دست چپش رو بیرون آورد. گفتن نه، نمیدونی که من دست راست را میبری. گفت پارسا من از دست دادم به خاطر زیارت. ایک خاتون زیارت کے لیے آئی تو گورنمنٹ کے جو سپاہی تھے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم زیارت کے لیے ہو جا سکتا ہے کہ جو ہاتھ کٹوائے. اس خاتون نے بایاں ہاتھ اگر میں آگے کیا تو وہ پولیس والوں نے کہا
ہم دایاں ہاتھ کاٹتے ہوتے ہیں. اس نے کہا دایاں میں پچھلے سال کٹوا چکا. امام جعفر صادق نے اس طرح تاکید کی. آپ زیارت جہاں کریں گے ہم پہلے زیارت نامہ پڑھیں گے, زیارت کریں گے اور 2 رکعت نماز ہدیہ بھی امام جعفر صادق یہاں پر آپ بجا دیں. اب زیارت نامہ پڑھیں گے. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك أيها الإمام الصادق. السلام عليك يا أيها الإمام الصادق. السلام عليك أيها الوصي الناطق. السلام عليكم وسيم الناطق. أيها الفاتح الراتق. السلام عليك أيها السلام العظيم. السلام عليك الصراط الأكبر. السلام عليك يا مصباح الظلمات. السلام عليك يا مصباح الظلمات. السلام عليك يا دافع المعضلات. السلام عليك يا دافع المنزلات. السلام عليك يا مفتاح الخيرات. السلام عليك يا مفتاح الخيرات. السلام عليك يا معدن البركات. السلام عليك يا معاد البركات. السلام عليك يا صاحب الحجج والدلالات. السلام عليك يا صاحب الحجة والدلالات. السلام عليك يا صاحب البراهين الواضحات. السلام عليك يا صاحب البراهين والدلالات. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك يا ناصر الدين الله. السلام عليك يا ناشر حكم الله. السلام عليك يا ناشر حكم الله. السلام عليك يا ملائكة الخائفين. السلام عليك يا ملائكة الخائفين. السلام عليك يا زعيم الناصحين. السلام عليك يا زعيم الصالحين. يا زعيم الصالحين. زعيم الصالحين. السلام عليك يا كهف المؤمنين. السلام عليك يا كهف المؤمنين. السلام عليك يا هادي المضلين. السلام عليك يا هادي المنزلين. السلام عليك يا سكن التعاين. السلام عليك يا سكن التعيين. أشهد أشهد يا مولاي يا مولاي إنك إنك علم الهدى علم الهدى وعروة الوثقى وذروة الوثقى والشمس الضحى والشمس الزهى وبحر الندى وبحر الندى وكهف الورى وقاف الورى ومثل الأعلى ومثل الأعلى. صلى الله صلى الله على روحك على روحه الطاهرة الطاهرة وبدنك الزكي. وبدنك الزكي. السلام عليك السلام عليك صادق القول صادق القول البار الأمين. البار الأمين. يا سيدي يا سيدي وابن سيدي وابن سيدي يا جعفر الصادق يا جعفر الصادق وعلى جدك الحسين وعلى جدك الحسين وآبائك وأبائك وأبنائك وأبنائك الطيبين الطيبين الطاهرين. الطاهرين. صلى الله على محمد على محمد وآل وآل محمد محمد ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. وبركاته. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وطولا في العمر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورجاءة من النار ودخول الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اللہ دعا میں شما 2 رکعت نماز ہدیہ امام جعفر صادق. ابھی آپ اندر جائیں گے 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور اس کو ہدیہ کریں گے امام جعفر صادق کے ساتھ.
abandono la tierra. حضرت علی اکبر است. جایی که حضرت علی اکبر شهید شده همینجاست. امام حسین علی اکبر را از خیام روانه کرد طرف میدان. موقعی که علی اکبر راه افتاد، امام پشت سرش راه افتاد. یک دفعه علی اکبر به پشت سر خودش نگاه کرد، گفت بابا جان طاقت نه آوردی که پشت من راه افتادی؟ گفت علی اکبر کاش که شما مثل تو یک پسر می داشتید، می فهمیدید که پسر را چجوری پیدا می کنند. علی اکبر وارد میدان که شد، یک دفعه تشنگی به علی اکبر غلبه کرد، برگشت. بابا جان العطش قد قتلنی و ثقل الحدید قد اجهدنی. بابا جان تشنگی مرا هلاک سختی است. آیا امکان داره به من آب بدید؟ امام حسین حرفی نزد، زبان خودش در آورد، دهان علی اکبر گذاشت. علی اکبر همین را که دید عقب کشید، گفت که بابا جان شما که از من بیشتر تشنه‌اید، زبان شما که از من بیشتر گفت خوش شده. بابا جان آب نمیخوام. بعد دوباره گفت به میدان رفت، همینجا رسید، خودش را رسون. به دشمن حمله کرد، از این چهار سوی را محاصره کردن، یکی نیزه میزد، یکی شمشیر میزد. این اسب علی اکبر استوای علی اکبر را در میان دشمنا برد و قطعوا اربا آمدن بدن علی اکبر را تکه تکه کردن. موقعی که علی اکبر آس افتاد، نگفت بابا جان کمکم بیایی، گفت بابا جان از ما خیالی نداشته باشی، نگران من نباشی، دیگر علی اکبر تو تشنه نیست. امام حسین خودش را رسون بالا سر علی اکبر. این سر علی اکبر را در آغوش گرفت، ولا خد آمد رخساره خودش را روی رخساره علی اکبر گذاشت و گفت بقا بکن شدیدا. با صدای بلند گریه کرد، گفت علی اکبر جان خودت رفتی، از جنم آب خوردی، ولی بابا دلم تنها بمانه. کاشم جنازه کاشم را برداره، باید تشنگی بکشه. جناب علی اکبر کی شہادت دی ہے عاشورہ کے دن. جناب بابا کے پاس اجازت لینے کے لیے آئے، اجازت لی. بابا نے کہا جاؤ اپنی بھوپی اماں سے اجازت لے کر آ جاؤ. بھوپی اماں کے پاس گئے، کہا بھوپی اماں مجھے بتائے آپ کا مقام بڑا ہے یا فاطمہ الزہرا کا؟ بیوی نے کہا میں کو جاؤ، فاطمہ الزہرا کو جاؤ. کہا بیوی فاطمہ کا جب مقام بڑا ہے نا تو آئیں اپنے بیٹے علی اکبر کو فاطمہ کے بیٹے حسین پر قربان کر دیں. اجازت ملی، امام سے اجازت لی. اب خیمے کے نکلے بیویوں کے پاس، بیویاں ایک ایک ودا کر رہی ہیں. امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا، مولا علی اکبر کو بڑی جلدی تھی لیکن جب خیام میں کیا دیر کیوں کی؟ دیر اس لیے کی بیویاں ایک دفعہ اپنی طرف سے خدا حافظی کر چکی نا تو کہنے لگی علی اکبر فاطمہ صغرا کی طرف سے بھی خدا حافظی لے لو. علی اکبر آئے میدان میں، امام حسین کی نگاہ علی اکبر پر آیا، لوگ میں لیلا کی نگاہ امام حسین پر ہے. ایک دفعہ ایک بڑا پہلوان علی اکبر کے مقابلے میں آیا تو امام کا رنگ زرد ہوا. بیوی ام لیلا گھبرائی، کہا مولا کیا میرے بیٹے کے لیے کوئی مشکل پیش آئی ہے؟ کہا ام لیلا اپنے بیٹے کے لیے دعا کر. میں نے اپنے جد رسول اللہ سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. دعا کی مشکل برطرف ہوئی. علی اکبر پڑھتے ہیں بابا کے پاس. اب
بابا میری زبان خوش ہو گئی ہے، میری کمر جھک گئی ہے، ہو سکتا ہے مجھے پانی دیں۔ امام حسین سے بیٹا وہ چیز مانگ رہا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، اور دوسری طرف سے امام حسین وہ ہستی ہیں جن کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں کیا۔ اور کیا کیا؟ امام نے بات نہیں کی، جواب نہیں دیا، اپنی زبان کو علی اکبر کے منہ میں رکھا، علی اکبر گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ علی اکبر اپنے نام میں روانہ ہوئے ہیں۔ علی اکبر چلے، امام حسین نے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ علی اکبر پڑھ کے بابا جان نکل رہا ہے، بابا چلے جائے، میرے لیے پریشانی نہ کریں۔ اب علی اکبر میدان میں گئے نا، دشمن پر وار کی، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا نا تو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ ایک دفعہ علی اکبر گھوڑے کی زمین پر آئے، امام کو خبر دی علی اکبر نے کہ بابا آپ کا علی اکبر اب پیاسا نہیں رہا، علی اکبر آپ کا پیاسا نہیں رہا، میرے لیے پریشان نہ ہونا بابا۔ وہ کہتے ہیں جب خبر ملی امام کو نا میرا علی اکبر گھوڑے سے گرا ہے نا، امام نے چلنے کی کوشش کی، گر گئے۔ کہتے ہیں راوی اس بزانو رسید بلّہ سے بسر کہ علی اکبر کے والد امام حسین جب زمین پر گرے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اپنی کونیوں کے بل علی اکبر کی لائے، علی اکبر کے سر کو گود میں لیا اور وضع خط ہوا۔ آپ مجھے علی اصغر کو میرے حوالے کریں تاکہ میں ان کو پانی پلا کر لے آؤں۔ جب امام حسین لے جانا چاہتے تھے تو علی اصغر کی ماں نے کہا مولا مجھے اجازت دے میں تھوڑا بچے کو تیار کر لوں، کیونکہ ماں کا یہ ہوتا ہے جب بچہ باہر جا رہا ہو نا اسے تیار کرتی ہے۔ علی اصغر کی ماں نے نیا کرتا بنایا، بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا اور کہا علی اصغر بیٹا تھوڑی دیر بعد تو اپنی دادی کے پاس جائے گا تو دادی پوچھیں گی کہ ماں نے نیا کرتا پہنایا، بالوں میں کنگھی کی، لیکن منہ کیوں نہیں دھلایا؟ تو اپنی دادی سے کہہ دینا کہ میری ماں کے پاس اگر منہ دھلانے کے لیے پانی ہوتا تو مجھے کبھی بھی میدان کی طرف روانہ نہ کرتی۔ اب امام نے علی اصغر کو لیا، میدان میں اس جگہ لے آئے ہیں دشمن کے سامنے، عیش کیا۔ اگر حسین نے کوئی زیادتی کی ہے، خطا کی ہے تو اس بچے کا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ معصوم بچہ ہے۔ دیکھو اس کے ہونٹ پیاس سے خشک ہو گئے ہیں، تو ایک ظالم نے کہا کہ حسین بچے کے بہانے خود پانی پینا چاہتا ہے، تو امام نے کہا نہیں مجھے خود پانی کی ضرورت نہیں ہے، میں اس بچے کے لیے پانی مانگنا چاہتا ہوں۔ ایک ظالم نے کہا حسین اگر بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہے نا تو بچے کو زمین پر چھوڑ دے، ہم پانی پلا دیں گے۔ اور زمین پر چھوڑا نا تو علی اصغر نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور اپنے بابا کی سچائی کی گواہی دی، تو ظالم نے تیر چلایا، حرملہ نے ایک تیر چلایا خطا گیا، دوسرا تیر چلایا خطا گیا، تو عمر سعد نے کہا حرملہ تو بڑا ماہر تیر انداز ہے، تیرا تیر خطا کیوں جاتا ہے؟ تو کہنے لگا جب بھی میں تیر چلانے کی کوشش کرتا ہوں ایک کالے برقعے والی بی بی سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے حرملہ تیرا تیر بڑا ہے میرا علی اصغر چھوٹا ہے۔ اب دیکھا امام نے کہ یہ علی اصغر کو شہید کرنا چاہتے ہیں، علی اصغر کو ہاتھوں پر لے لیا، ان ظالموں نے تیر چلایا، زُبِّعَ الطِّفْلُ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَىٰ وَرِيدٍ، تیر ایک طرف سے چلا دوسری طرف سے نکلا۔ مومنین اکرام جب مچھلی پیاسی ہوتی ہے نا تڑپتی ہے، آخر میں ننھا سا منہ کھول کر کے بتاتی ہے میں پیاسی ہوں۔ علی اکبر کے گلوں پر جب تیر چلا نا تڑپے اور ننھا سا منہ کھولا، قیام کی طرف رخ کیا اور کہا اے ماں تیرا بیٹا علی اصغر ابھی بھی پیاسا ہے۔ امام علی اصغر کو لائے، جرت نہیں کی خیمے میں لے جائیں، خیمے کے پیچھے دفنایا
اور جب خیمے میں گئی نا سکینہ سامنے آ گئی کہا یا بتا حل سقیا الخی الماء کیا بابا بھائی کو پانی پلا کر لے آئے ہمین مقام است که شهزاده علی اصغر به شهادت رسید روز عاشورا علی اصغر موقعی که از تشنگی بیتابی میکرد امام حسین علی اصغر را گرفت وارد میدان شد گفت مردم گوش کنید من اگه خطایی کردم اشتباهی از من سر زده این بچه گناهی نداره بیایید به جواب بدید ببینید چقدر طلبهش خوش شده زبانش خوش شده اینا گفتن حسین میخوای به بهانه علی اصغر به بهانه بچه آب میخوری گفت اگر این شک داری من زمین میذارم اینا به جواب بدی میگن که امام حسین علی اصغر را روی زمین گذاشت اینا یک دفعه سعی کردن تیر بزنن دوم هر موقعی که ارملا تیر میزد تیرش خطا میره عمر سعد گفت چرا تیرت خطا میره گفت هر موقعی که میخوام تیر بزنم یه خانم جلوی ما رو میگیره میگه ارملا چه کار داری بی بچه بی طفل چه کار داری مظلوم گیر آوردی که این بیگناه رو تیر میزنی بعد ببینی تیرت چقدر سنگین است این طفله که نازنین جان نداره که میخوای به تیر رو بزنی میگن زبه الطفل من الورید الاورید آمد این تیر از طرف یک گلو وارد بدن شد از طرف دیگر در امام حسین علی اصغر روی دسته امام حسین دانش باز کرد رو به خیام کرد مادر جان علی اصغر است هنوز آب نخورده امام حسین موقعی که راه افتاد طرف خیام رقیه جلوی امام حسین نگرفت بابا جان رفتی علی اصغر را آب دادی اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین فسیالہ میرا علی اکبر مجھے چھوڑ کر کہاں چلا گیا اور میرا پیارا علی اکبر اور میرے دادا میرے نانا کی شبیہ علی اکبر جب بھی مجھے اشتیاق ہوتا تھا نانا کا نا تیرے چہرے کی طرف دیکھتا تھا علی اکبر تو نے نہیں دیکھا تیرا بابا تنہا ہو گیا ہے کیا دیکھتے ہیں امام حسین اس جگہ پر کہ علی اکبر نے کیا کیا ہوا ہے اپنے بائیں سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے امام نے کہا علی اکبر ہی کیا ہے کہا ایک ظالم نے برچی مار کر سینے میں توڑ دی تھی اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے آج دیکھتا ہوں حسین کا صبر جب علی اکبر کے سینے میں برچی دیکھی نا امام نے ہاتھ ڈالا اور کہا نانا رسول اللہ نانا خلیل کو لے آئے آدم کو لے آئے ابراہیم کو لے آئے اور ابراہیم سے کہہ دیں کہ میرا اسماعیل کربلا میں لیٹا ہوا ہے اس کے ہاتھ پاؤں نہیں بندھے ہوئے میری آنکھوں پر پٹی نہیں ہے اس کی ماں میدان کربلا میں موجود ہے اللہ رحمت اللہ قوم الظالمین سیالہ والذین یمنون ینقلبون خدا اس قلیل سی حاضری کو قبول منظور فرما یا اللہ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما رزق میں وسعت عطا فرما ان کی زیارت کو قبول فرما انہیں بار بار زیارت میں آنے کی توفیق عطا فرما جن لوگوں نے دعاؤں کی لکھا ان کو دعاؤں کو مستجاب فرما تو زیارت پر آنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہیں آ سکے یا اللہ ان سے قبول فرما یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما یا اللہ اس مجلس کے سبب حاضرین کے لواحقین مرحومین مرحومات کو پہنچا خاص طور پر تبسم شاہ صاحب کے لواحقین کو ان کی مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا یا اللہ تو غفور رحیم رحم کرنے والا ہے کرم کرنا ہمارے جوانوں کو علی اکبر کی شجاعت عطا فرما ہمارے بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر جیسا صبر عطا فرما یا اللہ ہماری ماں بہنوں بچیوں کو شرم و حیا پردہ عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدایا جن لوگوں نے دعاؤں کی کو استجاب فرما یا اللہ اس حاضری کو قبول منظور فرما, زائرین کو خیر و عافیت سے منزل تک پہنچا. یا اللہ جو حاجتیں رکھتے ہیں ان کی حاجت روائی فرما, جو پریشان عالم کی پریشانی کو آسانی میں خاص طور پر تبسم شاہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کی رزق میں وسعت عطا فرما, ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. یا اللہ جو نظر نیاز انہوں نے دی اس کو قبول منظور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. معروف ان مقام خواتین سامنے کھڑے جائیں اس طرف مکر رہے ہیں تو کھڑے جائیں تاکہ این مقام معروف است مقام زعفرجن. روز عاشورا موقعی که دیدم که امام حسین بچهش را دوستش را برادرش را از دست داد, جنیا آمدن در کمک امام حسین با یک لشکر بزرگی که رئیس اونا زعفرجن بود. در همین مکان آمدن امام حسین را گفتن که اگر شما میخواهید ما میتونیم کمک کنیم و این یزیدی‌ها را از بین ببریم. امام حسین قبول نکرد, اینا رد کرد و اینا برگشتن. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر زعفرجن آیا ہے امام حسین سے ملنے کی. ملائکہ نے, فرشتوں نے امام حسین کو پیشکش کی ہے مدد کی, اور جبرائیل نے مدد کی پیشکش کی ہے, بہت سارے قبائل آئے انہوں نے مدد کی پیشکش کی ہے. اس طرح جن آئے ہیں ایک قافلے کی صورت میں, ایک لشکر کی صورت میں, جن کا سربراہ تھا زعفرجن. اس مقام پر آئے, آ کر اس نے امام حسین کو کہا اگر آپ ہمیں اجازت دیں, ہمیں آرڈر دیں تو ہمیں ساری زندگی میں اس کے اوپر کماتے ہیں. امام نے کہا نہیں, میں نے اگر مدد مانگنی تھی تو اپنے پروردگار سے مانگی, آپ سے مدد نہیں چاہیے, اور یہاں سے پلٹا دیا. اس لیے سے یہ جگہ مشہور ہے زعفرجن کے بعد. ایک صلوات پڑھیں. یہ جو مقامات ہمیں نظر آ رہے ہیں, کربلا میں خیمہ گاہ ہے, قلعہ زینبیہ ہے, مقام علی اکبر ہے, مقام علی اصغر ہے, یہ سارے کچھ مقام ہیں. اس سے زیادہ مقام تھے وہ مٹا دیے گئے ہیں, ظالموں نے مٹا دیے. کچھ مقام باقی رہے جن کا پتہ ہمیں کہ یہ یہاں پر, ورنہ کربلا کا چپا چپا ذرا ذرا یہاں امام حسین کی یاد ہے. اس فضا میں امام حسین علیہ السلام نے سانس لیا ہے, اس فضا نے شہزادہ علی اکبر نے سانس لیا ہے, اس فضا میں قاسم نے سانس لیا ہے, اس فضا میں اہل بیت کے گھر معمولی فضا نہیں ہے. یہ فضا ہے کہ جب بی بی زینب جو ہے وہ خیمے سے باہر آئی ہیں, اپنے بچوں کو جو میدان میں بھیجا ہے. اس فضا میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھتیجوں کو میدان کی طرف بھیجا ہے, بھائی کو میدان کی طرف بھیجا ہے. جیسے یہ فضا ایک عام فضا نہیں ہے, ایک خاص فضا ہے اور خدا کے منظور نظر ہے. کہا جاتا ہے جنت کے زمینوں میں سے, ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے کربلا. ان مقامی کی بات مقام علی اکبر است, علی اصغر است که امروز صبح رفتیم, یا خیمگاه است که دیروز رفتیم. اینا بعضی مقامات را آمدن تشخیص میده, ولی مقامات از بیش هستند که این ذره ذره کربلا مس شده با پای پاک امام حسین و پای پاک بیوی زینب سلام الله علیها. در این فضا اهل بیت تنفس کشیدن و خیلی مقام متبرکی است که تو روایت داریم که این یکی از قطعه بهشت کربلا, که تو دنیا کسی بهشت را میخواد ببینه کربلا رو میخواد. به خاطر همین گفته شده که این کربلا قبل از کعبه خلق شد, کعبه بعد از این, خانه خدا بعد از این خلق شد, این اولین آفریده شد و انبیا آمدن اینجا گواهی دادن. امیرالمومنین از صفین برمیگشت, همینجا لشکرش اتراق کرد, توقف کرد. امیرالمومنین به خواب رفت, یک دفعه دیدن که از خواب پریشان بلند شد, بیدار شد.
بگیری افتاد. امام حسن و حسین نزدیکش شدن، گفتن که بابا جان چه خبره، چرا گریه میکنید، چرا ناله میکنید؟ گفت خواب دیدم که همین میدانه یک نفر تک و تنها همه او را میزنن، یکی نیزه میزنه، یکی شمشیر میزنه، یکی تیر میزنه. من نگران شدم این کیه. موقعی که از نزدیک دیدم که پسرم حسینه و این داد میزنه که آیا کسی است که مرا کمک کنه، مرا یاری برسه. امیر المومنین سفین سے پلٹ رہے تھے تو یہاں لشکر آپ کا رکا تو آپ کو نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، سو گئے امیر المومنین. ایک دفعہ بیدار ہوئے، جاگے تو رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے امیر المومنین. امام حسن حسین قریب آئے اور کہا کہ بابا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ میدان ہے، میں نے دیکھا کہ بہت سارے افراد ہیں، ایک آدمی کو مار رہے ہیں، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، اور وہ آدمی تک و تنہا اور آواز دے رہے حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذبحنا من حرم رسول اللہ، حل من مغیث یغوثنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے. تو میں نے جب قریب دیکھا کہ کون ہے، جب قریب ہو کر دیکھا کہ میرا بیٹا حسین ہے، وہ شہید ہونے جا رہا ہے. جیسے کربلا کی زمین معمولی زمین نہیں ہے، اس میں پاک ہستیوں کا، پاک خاندان کا خون با. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدایا اس کلیل سے عبادت قبول منظور فرما. یا اہل بیت کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، عقیدت کا اظہار کرنے کی توفیق، گناہ بخشوانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حاضرین ہیں، یا تشریف لائے ہیں ہماری خواہران ہیں، یا اللہ اس طرح بچیاں ہیں ہماری، یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی اس حاضری کو قبول فرما. مرد حضرات تشریف لائے ان کی حاضری کو قبول فرما، ہمیں بار بار آنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر عاشورہ کے دن جب بی بی زینب کو پتہ چلا کہ ان کے بھائی شہید ہو رہے ہیں تو خیمہ سے یہاں آ کر اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی. اس وقت جب امام حسین شہید ہو رہے ہیں اور جب بی بی یہاں پر پہنچی ہے تو بی بی نے آواز دی ہے کہ اینا یا اخی، میرے بھائی تم کہاں ہو، مجھے دکھائی نہیں دیتا. وہاں سے دوڑتی ہوئی آئی ہے، اس جگہ پر آ کے رک گئی ہے کہ یہاں پر لشکر تھا، یزید کو وہ آگے جانے نہیں دے رہا. یہاں سے بی بی نے آواز دی ہے کہ میرا بھائی کہاں ہے، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا ہے، مجھے آواز دے تاکہ میں پہچان سکوں اپنے بھائی کو. اور پھر یہاں سے بی بی نے آواز دی ہے، وہاں سے امام حسین کی آواز آئی ہے کہ بہن واپس چلی جا، میرے لیے اس سے زیادہ سخت ہے کہ تو باہر آ جائے اور ان دشمنوں کے سامنے آ جائے. ان طلع زینبیس جائے کی بی بی زینب موقع شهادت امام حسین اینجا آمده. موقعی که در خیمگاه بود از به خبر شد که برادرش خیلی وقت رفته برنگشته، نگران شد و بهش خبر رسید که برادرش در شهید میشه. عجویه دوان دوید که اینجا خودش رسون. اینجا که رسید دید که چیزی نمیبینه، چشمش تار شده و صدا داد برادرم کجا هستید؟ مرا صدا بزنید تا من بفهمم من برادرم کجای. موقعی که دید چاره‌ای نداره، لشکر اینجا وایستاده، اینا نمیذارن که پیش برادرش بره. از اموجه صدا داد، گفت که آیا بین شما کسی مسلمان است؟ آیا نمیدونی من کیم؟ من دختر رسول الله هستم. من به شما میگم که راه را باز کنین که من پیش برادرم برسم. این سرش را به آغوش بگیرن، ولی نه نجیبا نگذاشتن که بیوی از اینجا بره. همینجا نشست تا اینکه بهش خبر رسید برادرش کشته شده و دیگه برادری برایش نمونده. اب زیارتنامہ پڑھتے ہیں، رک کر اس طرف. السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا اخت الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، السلام علیک یا امت امام السجاد، السلام علیک زینب الکبریٰ
زینب بنت امیر المؤمنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صل علی محمد و آل خدایا این عبادت مختصر از ما بپذیر اموات ما را ببخش و بیامرز یا الله به توفیقات ما بیافزای یا الله این جمع کسانی که حاجت دارند حاجت ما برآورده بگردان از خطای اینا درگذر بفرما اموات اینا را ببخش و بیامرز اولادای اینا را نیک بگردان یا الله به ما توفیق بده بتوانیم اولادایمون را بر تربیت اهل بیت بار بیاریم اینا را مورد پرورش قرار بدیم بتوانیم این محبت اهل بیت که سینه ما هست به اولادایمون منتقل کنیم که اونا هم این راه ادامه بدن برای زیارت اهل بیت بیان خدایا کسانی که در این دنیا بودن ولی میخواستن بیان زیارت اهل بیت نتونسته بیان از اونا هم قبول بفرما کسانی که التماس دعا گفتن از اونا هم بپذیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار اللهم صل علی محمد السلام علیکم